اگر کوئی شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اور خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا، ظاہر ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور خدا کے ظاہر ہے کسی بھی شخص میں دنیا میں تو معلوم نہیں ہے، تو 50% چانسز تو ہیں کہ اللہ ہوگا مرنے کے بعد۔ اس پر دو سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے چانسز جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے 50% چانسز کیسے بنتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے خداؤں کو مانا جا رہا ہے، تو مثال کے طور پہ خدا کو، اللہ کو کوئی شخص مان رہا ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، بھگوان ہے، تو وہ جو اس نے پوری زندگی اس کے مطابق گزاری ہے وہ بھی ساری اعمال ضائع، اور بھگوان جو سزا دے گا وہ الگ سے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہ ملحد رہ کر نہ کام کرے، اپنی زندگی تو انجوائے کرے نا۔ اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا، عقل اور علم کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں یہ کوتاہی ہوتی ہے اکثر لوگوں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جنگل سا بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ علمی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقتوں پہ جائیں۔ تو مذہب، تمام مذاہب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سپریم بینگ کو ماننا، جس کے نام مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ تو تمام مذاہب کی حقیقت کیا ہے؟ کسی ایسی ہستی کو ماننا جس کو ہم خدا کہتے ہیں، وہ بھگوان ہو یا ایشور ہو یا گاڈ ہو یا اللہ ہو یا ہوا ہو یا اور بھی جو مذاہب میں نام رکھے گئے ہیں، اس کی حقیقت پہ جائیں۔ وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ تمام مذاہب کے ہاں جو مذاہب عالم کے اوپر کام کرنے والے ہیں ان کو دیکھیے، وہ سارے خدا کی چند صفات ایسی ہیں جو لازماً مانی جاتی ہیں۔ خدا قادر ہے، اومنیسینٹ ہے، اومنی پوٹینٹ ہے، اس طرح کی چیزیں سب مانتے ہیں۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا مہربان ہے، خدا شفیق ہے۔ تو جو بنیادی حقیقتیں ہیں وہ ایسی ہیں۔ اب میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کائنات کے بارے میں صدیوں سے انسانوں نے کتنی آراء دی ہیں، تو کیا کائنات کا انکار کرتے ہیں؟ کر دیں۔ کوئی سائنسدان کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں ہے، کچھ فلسفی کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں ہے، کچھ فلسفی کہہ رہے ہیں یہ کائنات بگ بینگ سے بنی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی فلاں طریقے سے بنی ہے۔ تو انسانوں کی آراء ہے، تو کیا ہم اس کی وجہ سے کائنات کا انکار کر دیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں حقیقتوں کو بالکل سمپل جگہ پہ جا کر دیکھنا ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ بھگوان کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں جو مثلا زمین کو ہم نے، پاکستانی اردو والے جو ہیں وہ زمین کہتے ہیں، اور جو انگریز ہیں وہ ارتھ کہتے ہیں، جو عرب ہیں وہ ارض کہتے ہیں، تو جو ہمارے ہندی والے ہیں وہ دھرتی کہتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ آپ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقتوں پہ جانا چاہیے، لفظوں پہ یا ناموں پہ نہیں رکتے ہیں۔ یہ تو بچوں والی بات ہوتی ہے کہ ہم ناموں پہ رک جائیں کہ جی اچھا اس کا مطلب ہے کہ دھرتی ہے ہی کوئی نہیں، زمین ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو دھرتی کہہ رہے ہیں۔ اور سب کے ہاں دھرتی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ۔ ہندوؤں کے ہاں دھرتی ماتا کا درجہ رکھتی ہے، میرے آپ کے ہاں تو نہیں رکھتی۔ اور انگریزوں کے پاس ارتھ سے پہلے سوئل کا لفظ تھا، وہ مٹی کا، ریت ذروں کا تصور رکھتے تھے۔ گلوب کی حیثیت سے جو جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، وہ انہوں نے عربوں سے لیے۔ ارتھ عربی کا لفظ ہے، ارض وہاں سے آیا ہوا۔ تو ان کے ہاں تو وہ پورے ایک گلوب کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانے زمانے کے انگریز جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے زمین کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لفظوں کے اوپر نہیں ٹکتے، علمی طریقہ ہوتا ہے کہ حقیقتوں کی طرف جائیں۔ تو بھگوان، ایشور، خدا، گاڈ، یہوا، یہ سب ایک ہستی کا نام ہے جس کے کئی نام ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ سارے نام اچھے اللہ کے ہیں، جس سے چاہو پکار لو۔